للعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فيسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم ان اللہ عزیز حکیم۔ آگے کی بھی پڑھنا ہے باجی؟ ایک اور آیت پڑھ لو بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ فَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی السلام علیکم، جزاک اللہ خیر بیٹا۔ آپ لوگوں نے تلاوت سنے، ترجمہ سنے الحمدللہ؟ تو پہلی آیت جو ہے اس میں شراب اور جوئے کے بارے میں بات ہوگی، اور سیکنڈ جو اس کے بعد کی آیت ہے اس میں یتیموں کے بارے میں، اس کے بعد نکاح کرنے کے بارے میں بات ہے کہ مشرک لوگوں سے نکاح کرنے کے بارے میں اللہ نے کیا احکامات جاری کیا ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج ہم پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جو آج اپنا وقت نکالے ہیں، ہمارا جو وقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے صدقے طفیل میں ہم لوگوں سے جو بھی ہماری دلی تمنائیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پوری فرما دینا۔ کیونکہ قرآن جب پڑھتا ہے نا انسان، تو اس کی دل کی وہ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، دل کی جو دعائیں ہوتی ہے، زبان سے اگر انسان نہ بھی کہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کے راز کو جانتے ہیں نا، تو وہ دلوں کی دعاؤں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اگر بندہ نہ بھی مانگے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ مطلب جتنی بھی آیتیں چل رہی ہیں، سب سے پہلے انسان نے کیا مانگا؟ سورہ فاتحہ پڑھا ہے نا۔ سورہ فاتحہ میں کیا کیا انسان نے مانگا کہ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم دکھا دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ پورا کا پورا قرآن دے دیا۔ تم صراط مستقیم کی بات کرتے ہو، تو لو یہ سب احکامات ہے، اگر تم اس پہ چلو گے تو یہ جو رستہ ہے، یہ جو احکامات ہے، ان پہ چلو گے تو تمہارا فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہوگا؟ تمہارا آخری ڈیسٹینیشن کا بہت زیادہ چلن ہو گیا ہے نا آج کل، ڈیسٹینیشن ویڈنگ چل رہا ہے نا آج کل، جا کے شادی کرتے ہیں۔ تو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جنت ہے نا انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر تم فائنل ڈیسٹینیشن جنت پہ جانا چاہتے ہو تو یہ کام کر لو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں احکامات؟ اب آپ دیکھیے، یہ جو سورہ ہے مدنی سورہ ہے نا، مدنی سورہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ ایک ہوتی ہے مکی سورہ اور ایک ہوتی ہے مدنی سورہ۔ اچھا، مدنی سورہ ہے سورہ بقرہ، کیوں ایسا کیوں؟ مدینے میں نازل ہوئی سے جی باجی الحمدللہ، جو سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اسے مدنی مدینے نازل مکہ ہوئی میں ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ جی وسلم کہاں تھے؟ مکہ مکہ میں مکہ تھے، میں تو وہ مکہ میں جو نازل ہوئی نا وہ مکی سورہ، مدنی ہے۔ اور جو مدینہ میں ہاں نازل ہوئی وہ مدنی سورہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے ہی آپ ہجرت کر کے گئے نا، تو وہاں کے لوگوں نے کیا ہے، آپ کو سربراہ، آپ کو حاکم ہے نا تسلیم کر لیا اللہ کے کرم سے۔ تو آپ کیا بن گئے وہاں کے؟ ہے نا حاکم بن گئے۔ جب حکومت آتی ہے نا تو ریاست قائم ہوتی ہے، تو مطلب اپنی حکومت قائم ہو گئی، اسلام کی حکومت جو ہے چھوٹی سی سٹی مدینہ سٹی میں قائم ہو گئی، اور بعد میں وہ 10 سال میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے آپ سب جانتے ہیں نا۔ تو جب اسلامی ریاست بن گئی نا، اس کے بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ اب تم ایمان لا لو۔ ایمان لانے کے بعد عمل کرنے کے لیے سب کو کیا ہے، اب تم سب خود مختار ہو۔ سب صحابہ کرام نے ایمان لائے، اب اللہ نے کہہ دیا کہ اب تم خود مختار ہو، تم چاہو تو حلال اور حرام کی جو آیتیں ہیں مدینہ میں نازل ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ حدود اور قیود ہیں، یہ قوانین ہیں، سب جو اسلام کے جتنے قوانین ہیں نا، سب مدنی صورتوں میں آپ کو ملیں گے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، سب بعد میں نازل ہوا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، مکہ میں جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، تو وہاں پہ کیا ضرورت تھی، وہاں پہ لوگ مشرک تھے، تو وہاں پہ ضرورت تھی کہ انسان کو توحید کی دعوت دی جائے کہ اللہ ایک ہے نا، اللہ کے سوا تم جس کی پرستش کر رہے ہو، بتوں کی جو پوجا کر رہے ہو، یہ سب غلط ہے، یہ بتایا گیا ہے نا۔ پہلے کی جو صورتیں نازل ہوئی نا، ان میں یہ تھا۔ سیکنڈ چیز بتائی گئی کہ رسول صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ آخری نبی ہیں، الحمدللہ، تم ان پہ ایمان لاؤ۔ ان پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن، آخری کتاب ہے، اس میں سب کچھ کیا ہے، پرانی کتابوں کا سارا سار اس میں مل جائے گا، اور سب سے بہترین جو ہے جو کتاب ہے جس کو پڑھنے سے کیا ہوگا، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، یہ کتاب ہے، اس میں کیا ہے، سارے احکامات ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہم جب سے سورہ بقرہ سٹارٹ کیے ہیں، کچھ آیتیں آتی جا رہی ہے، تو اس میں دو طریقہ ہوتا ہے احکامات بتانے کا۔ دو طریقہ کیا ہے، کسی کو سمجھ میں آیا کیا اللہ کیسے بتاتے ہیں احکامات کو؟ دو طریقے سے بتایا اللہ نے۔
बताओ जल्दी जल्दी, कैसे बताया अल्लाह ने कि ये काम करना है तुम्हें, पहले धीरे धीरे बोला कि पहले है ना, लेकिन उसमें कैसे गुनाह बताया ये? बताया, फिर हम्म आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो आयत है वो इकामत वाली आयत है, कैसे पता चलता है? कुतीबा लिखा रहता है। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यास्मीन बोल रहे हैं ना? जी मैं माशाल्लाह। शबाना। शबाना। जी शबाना, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। तो सब लोग ख्याल रखो, अब आइंदा से मैं सवाल पूछती हूँ, मेरे जो सवाल भी होते हैं वो हमेशा एक जैसे ही होते हैं, मैं वही वही सवाल पूछ के आपको मतलब एकदम परफेक्ट आपके दिमाग में बैठा देना चाहती हूँ कि जहाँ पे कुतिबा आएगा, कुतिबा अलैकुम मतलब फर्ज कर दिया गया है आप पर, फर्ज कर दिया गया है तुम लोगों पर, फर्ज कर दिया, कुतिबा का मतलब फर्ज कर दिया गया, उससे इंसान क्या है, अगर वो पूरा नहीं करेगा तो गुनाह होगा, है ना। सवाल के जरिए से, है ना, यस अलूना का, वो सवाल करते हैं आपसे, आप कौन है यहाँ पर? अल्लाह फरमा रहे हैं वो सवाल करते हैं आपसे, कौन है आप, कौन है? हुजूर आप सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद फजील, सबको समझ गए ना। तो दो तरीके हैं अल्लाह सुब्हानो तआला इकामात बताते हैं, पहला कुतिबा और दूसरा यसअलूना का, वो आपसे सवाल करते हैं। इसके जरिए से जो है अल्लाह सुब्हानो तआला ने क्या किए, अहकामात समझाए हैं इसमें, कुरान में, कुरान की सूरह बकरा में जो आए हैं वो आपको बता रही हूँ। अब हमने बहुत सारी आयतें ऐसी पढ़ ली हैं, आज जो आयत है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए अल्लाह फरमा रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह बता रहे हैं कि यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, खम्र और मैसिर के बारे में अल्लाह बता रहे हैं। अब वो आपसे पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में क्या हुक्म है, तो आप कह दीजिए इन दोनों चीजों में बड़ी खराबी है। क्या फरमाया, देखो ध्यान दो, हाँ आयत में, इन दोनों चीजों में बड़ी खराबी है, हालांकि इनमें लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, हालांकि इनमें कुछ लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, मगर इनका गुनाह जो है ना इनके फायदे से बहुत ज्यादा है, मगर इनका गुनाह इनके फायदे से बहुत ज्यादा है। तो आप देखिए, जुए और शराब के बारे में आपको मैंने बार बार बताती हूँ कि अरब के इलाके में जहालत थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तब तक के वहाँ के लोग क्या थे, बहुत जाहिल थे, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद भी लोग जहालत में डूबे हुए थे, पूरे गुनाह में डूबे हुए थे। क्या गुनाह था जो उनके यहाँ राइज नहीं था, है ना। निकाह से लेकर हर चीज, जिना से लेकर शराब जुआ, हर हर तरह की चीजें जो है वहां पे क्या गुनाह ही गुनाह थे, सूद ये वो हर गुनाह था वहां पर। अखलाकी तनज़्ज़ुल शदीद था, है ना, अखलाकी तौर पे लोग क्या हो गए थे, है ना, गिर चुके थे। शराब जुआ की लत बुरी तरह का तरीके से यहाँ राइज थी। हम क्या बोलते हैं, अरे भाई शराब की आदत लग जाएगी तो छुट्टी कैसे है, तो वो लोग तो आदी थे इसके, घुट्टी में थी उनके शराब। ये बात आपको मैं बता चुकी हूँ कि कुरान की आयत आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुए हैं और बतरतीब उनको तरबियत दी गई थी। पहला हुक्म आता था, उनको सेंसिटाइज किया जाता था, है ना, एहसासियत पैदा करती की जाती थी पहली आयत के जरिए, उस चीज की नापसंदीदगी को बताया जाता था। फिर अगली आयत आती थी उससे बेहतर दर्जे का, फिर फाइनल दर्जे का। आपको मैं अकीदे नस के हवाले से मैं आपको बता चुकी हूँ, ये अकीदे नस क्या था सबको पता है ना। एक आयत आती थी फिर बाद में वो मनसूख हो जाती थी, है ना, तो फिर दूसरी आयत उतरती थी। तो मैं इसमें आपको शराब और जुए के बारे में बता चुकी हूँ, है ना, आयत नस में जब आया था ना तब मैंने नस की आयत में ये बता चुकी हूँ शराब और जुए के बारे में। तो शराब और जुआ जो है अरबों की घुट्टी में दाखिल था। जिस चीज का जो आदी है आप सोचिए उसको छुड़ाना आसान होता है, आदि एडिक्शन को छुड़ाना आसान होता है। आज सब माए हैं, मैक्सिमम लोग माए होंगी ना, तो सब लोग आप देखिए आज हम कितना डरते हैं ना, एडिक्शन वाली बात सुनते हैं। मोबाइल का एडिक्शन तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ऐसी आदत हो गई है अगर बच्चे से आप मोबाइल ले लेना तो वो एकदम अजीब हरकतें करते हैं, एकदम पागल जैसा हो जाता है बच्चा, अगर आप उससे मोबाइल छीन लेंगे उसकी हरकतें अजीब हो जाती हैं।
اب سائیکولوجیکل پوائنٹس پڑھیں گے نا تو آپ کا دماغ دنگ رہ جائے گا کہ موبائل کے لیے بھی ایسا کر سکتا ہے کوئی بچہ. اپنے ماں باپ کو قتل تک کر دے رہے بچے کہ انہوں نے میرا موبائل چھین لیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ میں ایڈکشن ہو گیا ہے. تو آپ سوچئے جس چیز کا جو عادی ہوتا ہے اس کو چھڑانا آسان نہیں ہوتا ہے نا. اور اس کو اس کام کو کرنے کے لیے سلولی ہی اس کو چھڑایا جا سکتا ہے, دھیرے دھیرے کر کے چھڑایا جاتا ہے. ایک دن صبح اٹھ کے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ شراب چھوڑ دو بیٹا, ہے نا. نشہ آہستہ آہستہ ہی چھڑوایا جاتا ہے, چاہے وہ نشہ کسی بھی چیز کا ہو. دیکھیے ایک حکم آیا, پھر اگلا آیا, پھر اگلا آیا, اور اس طرح آہستہ آہستہ شراب اور جوئے کو حرام ثابت کیا گیا, ہے نا. تو یہ شراب اور جوئے کے ہے نا ایریڈیکیشن کے لیے پہلا حکم ہے. یہ جو آیت ہے نا ہم لوگ کو جو پڑھ رہے ہیں یہ پہلا حکم ہے شراب اور جوئے کے لیے اللہ کی, کہ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس پہلے آنے والے حکم میں شراب کی مناہی نہیں ہے. آپ دیکھیے اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم شراب اور جوا نہیں پی سکتے, نہیں کھیل سکتے, ایسا آیا ہے. کہیے ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے, حالانکہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں, مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. آپ کو لگ رہا ہے یہاں کہ منع کر دیا گیا ہے شراب؟ اب لوگ کیا کرتے ہیں, اسی کو کوٹ کرتے ہیں, اس آیت کو لے کر کوٹ کرتے ہیں. اچھا بتاؤ, شرابی لوگ ایسے ہی کریں گے, ہے نا. کوئی کہ بتاؤ قرآن میں تو یہ آیت ہے, اس میں کہاں لکھا ہے, اللہ نے کہاں بولا ہے کہ شراب پینا حرام ہے؟ ہاں بتائیے, آپ قرآن کو جانتی ہیں نا, آپ بتائیے اس آیت میں کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ شراب حرام ہے. اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے, اس میں حرام نہیں ہے. اس میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے, کراہت, ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے, اس کے گناہ کے ہونے کا, اس کے نقصان دہ ہونے کا, اور اللہ کے یہاں اس کے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے, ورنہ منع نہیں کیا گیا ہے نا. آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ جب آپ سے پوچھیں گے نا تو کیا کہہ دیجئے, آپ کہہ دیجئے فیہ اسم کبیر, اس میں بہت بڑا گناہ ہے. بس یہ بتایا گیا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے. گویا شراب اور جوئے کو اس آیت میں اسم کبیر, ہے نا, کبیرہ گناہ کہہ دیا گیا ہے. اس کو گناہ تو بہت بڑا ہے نا, لیکن اس میں کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. یہ بھی فرما دیا کہ اس میں کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں, اور چونکہ گناہ بھی ہے اور فائدے بھی ہیں تو بیلنس پھر کیا کریں ہم. اللہ دونوں بات بول رہے ہیں نا, گناہ بھی ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. تو یاد رکھیے کہ اس کا جو گناہ ہے, آگے فرمایا اس کا جو گناہ ہے نا وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے, اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اب آپ سوچئے جب کسی چیز کا فائدہ کم ہو اور نقصان زیادہ ہوتا ہے تو اس کو چھوڑنا صحیح ہے کہ اس کو چالو رکھنا صحیح ہے؟ کوئی چیز کا فائدہ کم ہے نا, کیا کرنا صحیح ہے, چھوڑ دینا صحیح ہے نا, چھوڑنا صحیح ہے. ہاں ایسا ہی ہے نا کہ چھوڑ دو بھائی, جب اس کا گناہ زیادہ ہے فائدہ کم ہے تو اس کو چھوڑ دو. تو یہ پہلے نمبر پر آنے والا حکم ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پوچھے, مطلب لوگ پوچھیں گے, صحابہ کرام پوچھیں گے تو انہیں سینسٹائز کر دیجئے کہ اس کا جو فائدہ ہے لیکن بیلنس آؤٹ کیا جائے. تو اگر دونوں کو دیکھا جائے فائدے اور نقصان کو, تو نقصان فائدے سے زیادہ ہے. چونکہ نقصان زیادہ ہے سو اس کو چھوڑ دو. اس کے بعد اللہ کا حکم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم آیا نا, اگلا جو آیت آئی اس کے بارے میں تو وہ سورہ نساء میں آئی. سورہ نساء جانتے ہیں, سورہ نساء 4 نمبر کی سورہ ہے. سورہ نساء میں کیا آیا کہ دیکھو اگر تم نشے کی حالت میں ہو, مطلب مدہوش ہوگے تو نماز کے قریب نہ جانا, ہے نا. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ, مطلب جب تم نشے کی حالت میں ہوگے تو نماز کے قریب نہ جانا. پہلی بار میں کیا کہا, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے, اس میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے. بعد میں جو آیت آئی سورہ نساء میں تو کیا فرمایا کہ تم نشے کی حالت میں ہوگے تو نماز کے قریب نہیں جانا. مطلب ایک اسٹیپ بڑھ گیا, اللہ ایک اسٹیپ آگے بڑھے کہ پہلے ناپسندیدگی بتایا, اب جو ہے سورہ نساء میں کیا بتایا کہ
وہ جو ٹائم ہوگا جو 5 ٹائم نماز کی ہوتی ہے، تم کیا کرو 5 ٹائم جب نماز پڑھنے جاؤ گے تب نشے کی حالت میں تم نہیں رہ سکتے۔ تو آپ سوچئے کہ 5 ٹائم مطلب بہت میکزیمم ٹائم ایسا ہوتا ہے، 2 3 گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شراب پی کے نماز پڑھنے جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آیت ہے نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا۔ تو لوگ کیا کریں گے آپ سوچئے؟ دن میں تو نہیں لیں گے وہ لوگ، کیا کریں گے وہ لوگ؟ صرف رات کو لیا کریں گے، ہے نا؟ تو اللہ نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو پابند کیا کہ نماز کے ٹائم پہ نہ لینا، ہے نا؟ تو یہ دوسرا حکم آنے کے بعد حدیث کے ذریعے سے سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہم نے 219 نمبر کی پڑھی نا، تو اس کو اللہ نے کیا کر دیا؟ حدیث کے ذریعے سے منسوخ ٹھہرا دیا کہ اب یہ والی آیت جو ہے منسوخ ہو گئی ہے۔ اب کون سی لگتی ہے؟ سورہ نساء۔ اس آیت سے کہیں کسی طرح شراب کے حرام ہونے کا زواج ہو رہا ہے؟ اس آیت میں بھی ہے کیا حرام کی بات؟ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، ہے اس میں حرام نہیں ہونے کی کوئی باجی، بات ہے؟ اس نہیں میں تو نہیں صرف یہ کہا ہے کہ تم نشے کی حالت میں ہوگے تو نماز کے قریب نہ جانا، ہے نا؟ حالانکہ دیکھیے آپ یہ جو شراب جو چیز ہوتی ہے نا، نجس ہے، وہ خراب چیز ہے نا؟ لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے دھیرے دھیرے کر کے اس کو ہے نا ختم کیا، ہے نا؟ اور حدیث سے کیا پہلے ایک آیت آتی تھی، پھر اس کو حدیث کے ذریعے منسوخ کیا جاتا تھا، پھر دوسری آیت آتی تھی، ہے نا؟ پھر اس آیت میں بھی آپ دیکھو کہ وہ اس کو حرام نہیں کیا، ہے نا؟ پھر اس کے بعد جو آیت آئی اس پہ کیا ہے؟ سورہ نساء کے بعد جو آیت آئی سورہ المائدہ میں، سورہ المائدہ میں حتمی مطلب آخری حکم آ گیا، اور اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور بتا دیا کہ بے شک یہ جو شراب اور جوا ہے نا، اور یہ جو بت ہے، یہ بت ہے، آستانے ہیں، یہ تیر ہے، یہ ازلام ہے، یہ گندے پاسے ہیں، یہ سب شیطانی کام ہے، تم ان سے اجتناب کرو، مطلب اس سے بچ جاؤ۔ اب اجتناب کرو مطلب اس سے اب تم بچ جاؤ، ان کے قریب بھی نہ جانا، اور اس سے ہے نا اسٹے اوے کرو گے، مطلب اس سے دور ہو جاؤ تاکہ تمہیں فلاح دی جائے، مطلب تاکہ تم کو کیا دی جائے؟ کامیابی دی جائے۔ اس آیت کے بعد شراب اور جوئے کے حوالے سے پہلے آنے والی 2 آیتیں سمجھ میں آ گیا؟ 2 آیتیں کون کون سے سورہ کی ہیں؟ سورہ نساء، سورہ بقرہ۔ ہے نا؟ سورہ سورہ بقرہ کی نساء، اور سورہ مائدہ۔ نہیں بیٹا، مائدہ کے ذریعے جو پچھلی 2 آیتیں ہیں نا، وہ کیا کر دی گئی؟ منسوخ کر دی گئی۔ مطلب سورہ بقرہ کی جو ہم پڑھ رہے 219 نمبر کی آیت، اور جو ہے سورہ نساء میں نماز کی حالت میں تم نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ دونوں آیت کیا ہوئی؟ سورہ مائدہ جب آ گیا، سورہ مائدہ کی یہ آیت آ گئی، اس میں تو اللہ نے صاف صاف بول دیا کہ اس کے قریب تک نہ جانا، ہے نا؟ اگر تم چاہتے ہو فلاح پانا تو بالکل اس سے دور رہو گے تم، ہے نا؟ فَاجْتَنِبُوا، ہے نا؟ اور وہیں سے شراب اور جوئے کی حرمت کا زواج واضح ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ میں وضاحت سے دونوں چیزوں کو اللہ نے کلیئرلی بتا دیا کہ دونوں چیزوں سے دور رہنا ہے آپ کو، ہے نا؟ بالکل ختم۔ تو اب آپ کو آپ یاد ہی یہ سورہ آپ ہی بقرہ اور منسوخ مارے منسوخ کر دیے مطلب منسوخ کر دینا مطلب نسخ، منسوخ جو ہے نسخہ سے نکلا ہے، نسخ کرنا مطلب ختم کر دینا، ہٹا دینا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے تھے؟ کبھی کبھی کوئی آیت نہیں اتارتے تھے، آسانی کے لیے اتارتے تھے، بعد میں جب لوگ اس کے عادی ہو جاتے تھے کہ ہاں لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں اب اتنی چھوٹ ہے ہم کو کہ اللہ کو ناپسند ہے، تو پھر وہ تھوڑے تھوڑے دور رہنے لگ گئے۔ نماز کے ٹائم پہ شراب کے قریب نہیں جانا ہے تو پھر وہ دن میں شراب نہیں پیتے تھے، کیونکہ نماز کا ٹائم تو بار بار آتا ہے، تو پھر انہوں نے دن میں چھوڑ دیا۔ پھر بعد میں یہ آیت آئی تو لوگ بالکل سے نماز کو مطلب نماز نہیں، دن بھر دن میں بھی نہیں پیتے تھے، اب رات میں بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب اچانک سے جو صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم لوگ سب لوگ شراب کی مطلب محفلیں کیا کرتے تھے، تو جب اچانک سے جب یہ وحی نازل ہوئی نا سورہ مائدہ کی، تو اس ٹائم پہ جو ہے نا مدینے میں باہر دیشوں سے شراب بن کے آتی تھی، امپورٹڈ شراب بھی آتی تھی، جیسے ابھی بھی آپ برانڈی اور کیا کیا نئی فورن کی بھی جو ہوتی ہے نا شراب آتی ہے، تو ویسے ہی ان کے یہاں شراب آتی تھی باہر دیش سے، تو
पूरे टंकियों में भर भर के आती थी। तो साहबा बताते हैं कि सबके घरों में जो पैक वाली आई थी ना, उन्होंने क्या किया, उसको बहा दिया। ऐसा नहीं किया कि चलो हमको तो बना हो गया है, चलो हम दूसरों को दे दे, जो जो मुसलमान नहीं हुए उनको दे दे। ऐसा नहीं किया, उन्होंने बहा दिया। मदीने की गलियों में शराब बह रही थी उस समय जब वो आयत नाजिल, ये वाली जो सूरह मायदा की जो आयत नाजिल हुई ना, कि इसके बाद आप इसके करीब नहीं जाना, बिल्कुल मतलब दूर रहना है, इससे इज्तनाब करना है, शराब और जुए से। तो सहाबा करम क्या करते थे, तुरंत सुनते थे, तुरंत उस पे अमल करते थे। हमारी तरह नहीं, हाँ ठीक है ना, जब तक ये बिक जाता है शराब तब तक के ठीक है, उसके बाद से हम नहीं करेंगे आगे से। है कि नहीं, आप बताओ। मेरे यहाँ शादी हो जाती है ना, बाद में फिर देखते हैं अपन, है ना, अपन ऐसा सब चीजों से दूर रहेंगे, नाचना गाना, हल्दी रस्म, ये जो भी है, अपने घर की शादी हो जाने देते हैं, फिर बाद में, एक ही तो बेटा है मेरा, हो जाने देते हैं ना, फिर बाद में कर लेंगे ये सब, है ना, छोड़ देंगे ना, बाद में माफी मांग लेंगे, हज करने चले जाएंगे ना, तौबा कर लेंगे हम, है ना, अभी अभी गुनाह कर लेते हैं, बाद में हज कर लेंगे और माफी मांग लेंगे, है ना। है कि नहीं ऐसा? हम्म। जी है भाजी। कि नहीं, कि मैं एक्स्ट्रा जी बता भाजी। रही हूँ कि ऐसा? हाँ, सब लोग है नहीं ना, है। एग्री? जी एग्री जी हो भाजी सब है लोग? नहीं। किसी को है बोलना है बाजी तो है। बोल सकते हैं। हाँ, अगर किसी को कुछ बोलना है, देखो मेरी क्लास में आप लोगों को पूरी छूट है, आप लोग बोल सकते हैं, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप गलत बोल रहे हैं। हाँ, हम डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी चीज पर, ठीक है। तो अल्लाह के यहाँ पहली आयत में तो नापसंदीदगी का इजहार किया गया, है ना, इसमुन कबीरुन कहा गया। इस आयत में जो हम पढ़ रहे थे अभी, है ना, इसमें क्या बताया गया, कबीरुन मतलब गुनाह ज्यादा है, कबीरा गुनाह है, और फायदे भी है। अच्छा, अब ये भी समझना जरूरी है कि शराब में लोगों के लिए फायदा है। आप लोगों को लगता है कि शराब में कुछ फायदा है? कोई कुछ बता सकता है, क्या फायदा होता है शराब में? हदीस में तो आता है किसी नशे वाली चीज में कोई फायदा नफा नहीं है, फिर जैसे अल्लाह ने क्यों गर्म करती है, फरमाया? गर्मी देती है। बेचने का कारोबार करने का फायदा होगा। नहीं, बेचना बनाना और कुछ भी, हर तरीके से वो हराम है। जो चीज हराम है मतलब बिल्कुल हराम है, उसको बनाना भी हराम है, उसको बेचना भी हराम है, नहीं, उसमें। वो जो आप यूं कह रहे थे ना, फायदा क्या है, वो लिखा है ना उन्होंने, तो कुछ फायदा है और ज्यादा गुना है, तो इसमें कह रही हूँ वो वाला फायदा बता रहे होंगे वो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी अल्लाह बोल रहे हैं कि इस नशे वाली चीज में तो कोई फायदा है ही नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमा दिया, हदीस में आ गया। तो अल्लाह क्या किस चीज के बारे में बता रहे हैं कि क्या फायदा है? जिसमें कुछ वो फायदा गर्म करती होगा है ना, ना। सर्दी वगैरह में बच्चों को भी पिलाते थे हम। हाँ, ये है कि अब खुदारा, अब ये नहीं है नाफा, आज के लिए ये लागू नहीं होता ना, उस टाइम पे जो लोग है ना, कुछ लोग जो फायदे आज भी बताते हैं लोग फायदे, है ना, दिल के कुछ डॉक्टर है, हार्ट के स्पेशलिस्ट जो है ना, वो तो कहते हैं कि हार्ट अटैक हो जाता है, तो ऐसे मरीजों के लिए कार्डियोलॉजिस्ट खुद कहते हैं कि सोते वक्त अगर ये ले ले, ब्रांडी या कुछ ले ले ना, 2 चम्मच ले ले, तो सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है, बोलते हैं वो गर्म होती है ना वो, तो सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है ब्लड के। तो ये वो फायदा नहीं है जो अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम शराब पी लो तो फायदा हो जाएगा। कोई भी चीज फायदा नहीं दे सकती हत्ता कि अल्लाह ना फायदा देना चाहे। कोई भी चीज, कोई भी दवा फायदा तभी देगी जब अल्लाह को फायदा देना होगा। अगर किसी की मौत आई छुई है तो फिर उसको कोई भी दवाई दे दो आप, है ना, कोई भी चीज दे दो, है ना, अमृत भी ला के दे दो, बोलते हैं ना जिससे जान बच जाती है, नाउजुबिल्ला लोग कहते हैं, वो भी देंगे तो नहीं बचेगा, क्योंकि वो अल्लाह ने उसका वक्त मुकर्रर कर दिया है। और आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जिनको निमोनिया हो जाता है, निमोनिया वालों को भी ब्रांडी 1 चम्मच पिलाने के लिए कहा जाता है कि छाती में जो ना रेशे जमा हो जाते हैं ना, तो वो भूल जाएंगे, कह के वो लोग कहते हैं छोटे बच्चों के लिए, निमोनिया के लिए। तो यहाँ वो फायदा नहीं है जो डॉक्टर्स कहते हैं, ये तो बिल्कुल सरासर इस्लाम के खिलाफ है ना, हमारे लिए कोई फायदा नहीं है उसमें, है ना। लेकिन अरब की जो बस्ती थी, वहां जाहिल गवार लोग रहते थे, बिल्कुल गवार, बद्दू, अनपढ़, जाहिल लोग थे वो लोग। उनके यहाँ जो खुशियों के मौके होते थे ना, खुशियां होती थी, अपने आप को उनसे आप कनेक्ट करिए। हमारे यहाँ भी खुशियों की यही तरीके हैं, देखिए, है ना। हालांकि हमारा
قرآن کے بعد آنے کے بعد پڑھنے کے بعد ہمیں بدل جانا تھا، لیکن ہم نے نہ پڑھا اس کو، نہ سمجھا قرآن کو۔ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور آج ہم جو بیٹھے ہیں سمجھنے کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمارے فائدے کو ہے نا قرآن سے فائدے لینے والا بنا دے۔ تو وہ لوگ جاہل گوار تھے نا، ان کے یہاں جب خوشی کے موقع آتے تھے نا تو اس میں بڑے بڑے میلے ٹھیلے لگاتے تھے، بڑے بڑے میلے ہوتے تھے، جیسے ہمارے یہاں بفے سسٹم لگتا ہے نا، میلے کی طرح ہی تو ہوتا ہے وہ۔ بڑے بڑے وہ لوگ کیا کرتے تھے، میلے لگاتے تھے، اور یہ جو ڈیزرٹ میں، جو صحرا میں جو میلے برپا کرتے تھے نا یہ لوگ، تو اس میں میلے میں جو ہے نا قبیلے کے سردار، بڑے بڑے ان کو جو بڑے سردار ہوتے تھے نا، وہ لوگ میلے میں جاتے تھے اور خوب شراب پیتے تھے، اور شراب پی کے پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے، سب پیسے والے ہوتے تھے، وہ لوگ جوا کھیلتے تھے، پھر تجارت کرتے تھے، وہ لوگ پیسے والے تھے، سردار تھے وہ لوگ، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، خوب شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے۔ اور پھر جوئے میں جو جیت جاتا تھا نا، جو جوئے میں جیتتا تھا، ایک تو وہ نشے میں ہوتا تھا، نشے میں وہ جو جیت جاتا تھا نا، تو اپنی واہ واہ کروانے کے لیے جو بھی جیتتا تھا نا وہ پیسوں کو غریبوں میں بانٹ دیتا تھا۔ اور وہ لوگ ان کے جو کھڑے رہتے تھے اونٹ، ان کے جو جانور کھڑے رہتے تھے نا، میلے لگتے تھے تو وہاں پہ اونٹ جانور ان کے ہوتے تھے، وہ لوگ مطلب اپنا وہ گنگان کرواتے تھے کہ فلاں کے پاس اتنے اونٹ ہیں، اتنے گھوڑے ہیں، اتنے وہ ہیں، اپنے پیسے والے ہونے کا ان لوگوں کو تکبر تھا بہت۔ تو وہ لوگ اپنے اونٹوں کو ذبح کر کر کے نا گوشت اس کا بانٹ دیتے تھے غریبوں کو۔ تو یہ جو غریبوں کو وہ لوگ اپنا مال لٹا دیتے تھے، جیتے ہوئے پیسے، جوئے میں 10 سردار ہیں، انہوں نے 10,000 بھی اگر لگایا جوئے میں، تو کیا ہوگا، جو جیتے گا اس کو تو کتنا ملے گا، 1 لاکھ مل جائے گا نا اس کو جیتنے والے کو، تو وہ 1 لاکھ روپے وہ غریبوں کو بانٹ دیتے تھے اپنی واہ واہ کرانے کے لیے کہ واہ اس نے اتنا پیسہ دیا۔ تو حالانکہ اس میں غریبوں کو مال لٹایا تو غریبوں کو کیا ہو گیا، آٹومیٹکلی غریبوں کا فائدہ ہوا، غریبوں کو جو کھانا نہیں مل رہا تھا کھانا مل گیا، ان کو گوشت مل گیا، ان کو پیسے مل گئے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم میلے ٹھیلے میں جاتے ہیں، ہم جو جوئے کھیلتے ہیں، ہم جو شراب پیتے ہیں، تو ہمارے مال کی وجہ سے کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، اور غریبوں کو کتنے غریبوں کا گھر چلتا ہے، ان کا چولہا جلتا ہے، ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم جوا نہیں کھیلتے، اگر ہم شراب نہیں پیتے، تو بہت سے بھوکے لوگ بھوکے رہ جاتے۔ اللہ اکبر، دیکھو کیا، اب آپ ہے نا بولتے ہیں کہ اگر ہم مال نہیں دیتے تو یہ لوگ مال سے محروم رہ جاتے، ان کا پیٹ خالی رہ جاتا۔ ایک چوٹی کے پیٹ کو بھی اللہ خالی نہیں رہنے دیتا، یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے دینے سے یہ لوگ کا پیٹ بھرا ہے نا، ان کے نزدیک یہ غریبوں کا نفع تھا، جو معاشرے کے جو کمزور پیچھے ہوئے طبقے تھے نا ان کے لیے یہ نفع تھا، فائدہ تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ بھی ایکسیپٹ کر لیے کہ اس میں کچھ لوگوں کے لیے فائدہ تھا، لیکن تم کو کیا لگتا ہے کہ جوا شراب سے جو تم مال دے رہے ہو، غریب غربا پیچھے ہوئے طبقے کو جو مال مل جاتا ہے، تو کیا یہ فائدہ ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے نا۔ یہ شراب کے ہیلتھ ایڈوانٹیج آپ جو سنتے ہیں نا کہ شراب کے ہیلتھ ایڈوانٹیج ہے نا، یہ عرب کے معاشرے میں جو سردار لوگ تھے نا ان کے خیالات کو لوگ آج بھی لے کر چل رہے ہیں، کہتے کہ شراب میں بھی فائدے ہیں، ہے نا، غریب طبقے کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ دیکھیے ہمارے یہاں بھی بڑی بڑی جو شادیاں ہوتی ہیں، مایوں کے ڈھولکیوں کے جو ہے نا ایسے بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں، اس میں جو کھانے ہوتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، کپڑے خریدے جاتے ہیں، جو کھانا کیٹرنگ کی جاتی ہے، ان کو اگر سمجھانے جائیں گے نا آپ کہ یہ سب اسراف ہے، اسراف کو چھوڑ دو، سنت کے خلاف ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، ارے شادیوں میں دیکھو ہم جو اتنی بڑی دعوت کر رہے ہیں نا، اس سے کتنے لوگوں کا گھر چلے گا، کیسے چلے گا بھائی، ارے اتنی کیٹرنگ رکھے ہیں ہم نے، اتنی کیٹرنگ رکھے ہیں، کتنے لوگوں کا گھر چلے گا کیٹرنگ کے ذریعے سے، کتنے لوگوں کو ہم کتنے پیسے دے رہے ہیں، دیکھو راشن لائے ہم نے، راشن والے کا فائدہ، ہم دیکھو کھانا پکوا رہے ہیں، پکانے والے کا فائدہ، اس کے بعد جو وہاں پہ سروس کر رہے ہیں، جو کھانا کھلا رہے ہیں ان کا فائدہ، آپ دیکھو ہم کپڑے سلوائے ہیں تو ٹیلر کا فائدہ، ٹیلر کے یہاں جو کام کرتا ہے اس کا فائدہ، نعوذ باللہ، مطلب ایسی اپنی غلطیوں کو وہ لوگ کیسے ہے نا ڈھانکتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ ڈھانکتے تھے
کہ دیکھو ہم شراب اور جوئے پیتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو اس سے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا کچھ ٹائم کے لیے فائدہ ہو بھی جائے گا، ہے نا، لیکن اس کے جو نقصان ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ فائدے سے زیادہ نقصان ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں کوئی ہے نا حلال جائز اور بہتر طریقہ ہے نا اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ان سب تک ہے سب کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی تم جو سوچ رہے ہو وہ غلط ہے نا. اگر تم سود کے پیسے ہیں، سود کے پیسے سے تم بولتے ہیں کہ ہم سود کھاتے ہیں، تو کیا ہوا، ہم اپنا جو سود کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہم نہیں کھاتے، ہم تو غریبوں کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں. تو جو تمہارے لیے حرام ہے وہ دوسروں کے لیے بھی تو حرام ہے نا بھائی، کیوں تم دے رہے ہو کسی کو، مت دو، اللہ ان کے لیے انتظام کر دے گا، ہے نا. تو ایک حرام کام، ایک ناپسندیدہ کام، ایک غیر شرعی کام، حدود اللہ سے تجاوز کا کام کرنا اور اس کو کسی اور کے فکر معاش کا ذریعہ ہونے کا وسیلہ اور بہانہ بنا کر اپنے اس غلط روش کا جواز بنا لینا، یہ کون سے کن کا طریقہ ہے، یہ ہے نا اصحاب سبت کا طریقہ ہے نا. اصحاب سبت نے یہ کیا تھا. بہرحال یہ مشرکین مکہ کا یہی طریقہ تھا، ہے نا. وہ جسٹیفائی کرتے تھے شراب اور جوئے کو کہ اس سے نیچے والے طبقے کو بہت فائدہ ہوتا ہے نا. واضح طور پر اس پر اللہ نے اس آیت میں شراب اور جوئے کی ناپسندیدگی کا، اس کے کبیرن ہے نا گناہ، کبیرہ گناہ ہونے کا کھلم کھلا بیان کیا ہے. یہ آیت اب منسوخ ہے نا. یسألونک ماذا ينفقون. اب آگے اللہ اسی آیت میں پوچھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. یسألونک ہے نا، پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں. تو فرمایا جو کچھ تو فرما دیجئے، کہہ دیجئے آپ کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. یہاں پہ اللہ نے صاف صاف فرما دیا کہ آپ کو بھی لگتا ہے نا کہ ہم کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں. تو یہاں سے اللہ نے انفاق کا سسٹم سمجھایا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو میں نے ابھی بتائی اسلامی ریاست بن چکی ہے اور مسلمانوں کو اسلامی معاشی نظام سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلامک جو سٹرکچر بنا ہے وہ کیسے چلے گا. جو کام ہوتا ہے حکومت کا، اگر کچھ کام کرنا ہے، روڈ بنانا ہے، تو کیا روڈ حکمران بنائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی پیسہ ہی رکھتے ہی نہیں تھے اپنے پاس، ان کے پاس تو کبھی پیسہ جمع ہوتا ہی نہیں تھا. تو کیا حکومت کہاں سے پھر روڈ کیسے بنائے گی؟ ہم سب ٹیکس دیں گے تبھی کیا ہوتا ہے، حکومت کا کام ہوتا ہے. جو ریلوے ٹریک بنتے ہیں، ریل کا جو بھی چیزیں بنتی ہیں، جو بھی کام ہوتا ہے، ہاسپٹل بنتے ہیں گورنمنٹ کے، جو کام ہوتا ہے وہ سب ہمارے ٹیکس سے ہوتا ہے نا. تو اسلامک نظام کو چلانا ہے تو اس کے لیے ہے نا معاشی جو ہے پیسے چاہیے، ہے نا. سسٹم کو چلانے کے لیے اکنامکلی بھی انفاق فی سبیل اللہ کے گرد روٹیٹ کرے گا. یہ لوگ کیا کریں گے، اللہ کی راہ میں جو زکوٰۃ صدقہ دیں گے وہ جمع ہوگا، ہے نا، بیت المال میں. پھر اس سے کیا کیا جائے گا، ہے نا، اس سے جو ہے کام چلے گا ان کا. آپ کو پتہ ہے نا یہ جو اسلامی ریاست میں مال کہاں سے آئے گا، کہاں جائے گا، تو یہ مال کہاں سے کہاں تک گھومتا ہے، یہ سارے کا سارا گھومتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کام سے. مطلب زکوٰۃ اور صدقات کا نظام ایک اسلامی معاشرے میں کی رول ہے، کی پوائنٹ ہے. اس سے اکنامک سسٹم کو ڈٹرمائن کرنے کے لیے کنجی کی طرح کام کرتا ہے، چابی ہے، یہ کی ہے صدقات اور زکوٰۃ. کیا ہوتا ہے، اوپر والے طبقے سے نیچے طبقے کی طرف یہ جاتا ہے. مطلب جو پیسے والے ہیں ان کے پاس اللہ نے ایکسٹرا مال دیا ہے تو وہ کیا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ کی راہ میں صدقہ دیں گے. جیسے صحابہ کرام دیا کرتے تھے صدقہ. جنگ میں جانا ہوتا تھا تو صحابہ کرام اپنے زیادہ سے زیادہ مال کو کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے.
تو اوپر والے طبقے سے نیچے طبقے کی طرف یہ مال جاتا ہے. اللہ نے بنایا ہی اس لیے کچھ لوگوں کو غریب اور کچھ لوگوں کو امیر. اگر ایکچولی سسٹم کو فالو کیا جائے گا نا، زکوٰۃ کو اگر ادا کیا جائے گا صحیح طریقے سے، تو کوئی بھی ایک انسان بھی بھوکا نہیں سوئے گا. لیکن لوگ زکوٰۃ برابر سے ادا نہیں کرتے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں میں کہ 1 سال کے اوپر ہو جاتا ہے. اگر 5 تاریخ کو میرے پاس 5 رجب کی 5 تاریخ کو میرے پاس صحابی حیثیت ہو گئی ہوں، میں مجھ پہ زکوٰۃ اگر فرض ہو گیا ہے، تو مجھے اگلے سال کی 5 رجب کو ہی مجھے کیا ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. مجھے رمضان کا ویٹ نہیں کرنا ہے. رجب، شعبان، رمضان، ٹھیک ہے میں رمضان میں کر دوں گی. تم 3 مہینے لیٹ ہو گئے زکوٰۃ ادا کرنے میں. تو معاشی نظام کو نافذ کرنے کے لیے مدنی صورتوں میں بار بار ہیمر کی جائے گی کہ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. کیوں خرچ کرو، کب خرچ کرو، کن پر خرچ کرو، کتنا خرچ کرو، خرچ کرو گے تو کیا ہوگا. اور لاسٹ میں 2 رکوع جو ہے نا سورہ بقرہ میں 2 رکوع میں آئے گا، اللہ پورے سسٹم کو سکھائیں گے. پھر سود پر بات ہوگی. وہ لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے اللہ کی راہ میں، کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کر دو. قرآن کا کوئی حکم ہے نا ایسا نہیں کہ جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے نہ دکھایا ہو. ہر آیت پہ عملی طریقے سے آپ دکھاتے تھے کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو، خرچ کرو اس سے پہلے کہ جب جان لبوں پر آ جائے. اس وقت تم کہنے لگو گے اگر کہ یہ مال فلاں کو دے دو، یہ مال فلاں کو دے دو. اے ابن آدم، یہ مال اس وقت تیرا نہیں ہوگا. اب کوئی انسان مر رہا ہے، پھر وہ بولے گا کہ میرا یہ مال اس کو دے دو، اس کو دے دو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم، یہ مال اس وقت تیرا نہیں ہے، یہ تو اب تیرے وارثوں کا ہو گیا ہے نا. موت سے پہلے پہلے خرچ کر لو. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن آدم کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال. ایسا ہی ہوتا ہے نا آج بھی، ہے نا. مرتے دم تک انسان کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ چمٹ چمٹ کے رکھتا ہے پیسے کو نا، گن گن کے رکھتا ہے. ابن آدم تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے اڑا دیا، جو تو نے پہن کے پرانا کر دیا، یا جو تو نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. صدقے جاریہ بن جائے گا یہ مال. تو آپ کا مال وہی مال ہے جو آپ نے کھا کے اڑا دیا، خرچ کر دیا، کھا لیا، لوگوں کو کھلا دیا، ہر حق ادا کر دیا، وہ آپ کا مال تھا. آپ نے جو پہن کے، ایسا نہیں کہ غریب کی طرح زندگی جی رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اب تم قرآن پڑھ لیو تو پرانے پھٹے کپڑے پہنے رہو. نہیں، اللہ زینت کو پسند کرتا ہے نا، زیب و زینت ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ تم سج سنور کے رہو، ایسے فقیر کی طرح مت رہو. جو بہترین کپڑا ہے وہ پہن کے جاتے ہیں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جاتے ہیں جب وہاں دیدار کے لیے جاتے ہیں سلامی پیش کرنے. تو کیوں کہا گیا ہے انسان کو بہترین طریقے سے رہنا چاہیے جو اس کی حیثیت ہے. ہاں، ہماری طرح نہیں کہ حیثیت سے بڑھ بڑھ کے نہیں. میری بہن کی شادی ہے، میں تو اتنے 1000 کا ہی جوڑا لوں گی، بنا سونے کی چوڑی کے تو میں تو شادی میں شامل ہی نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں کرنا ہے. اپنی حیثیت کے حساب سے اچھے بہترین کپڑے ہے نا پہننا ہے، بہترین طریقے سے رہنا ہے نا. فقیروں کی طرح نہیں رہنا ہے اگر ہماری حیثیت ہے تو. تو جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں. انسان جب فوت ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. اب کوئی اعمال نامہ کھلا ہے اس کا؟ نہیں، سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے اعمال نامہ بند ہو گیا ہے نا. میت پڑا ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے نیک کام؟ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو پہنچ رہا ہے نا، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. آپ جو پڑھتے ہیں نا فالتو کی باتیں نہ کریں. اس لیے کیا ہے، میت پڑی رہتی ہے، آپ عبرت لیں. اس لیے آپ کو قرآن پڑھنے کا، کلمہ پڑھنے کا کہا جاتا ہے تاکہ آپ فالتو کی باتیں نہ کریں، دنیا داری نہ کریں، ہے نا. تو میت پڑا ہوا دیکھا، یعنی 3 عمل ہے جو اس کے جاری رہتے ہیں. مرنے کے بعد انسان کے 3 عمل جاری رہتے ہیں. کیا؟ سب سے پہلا عمل وہ ہے جو علم نافع ہے، جو وہ دوسروں کو سکھا گیا، جو بھی فائدے والا علم ہے. یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ وہ قرآن ہی سکھا کے گیا ہو.
فائدے والا علم. اگر کسی نے کسی کو میتھس پڑھا دیا، کسی نے کسی کو سائنس پڑھا دیا، کسی بچی کے پاس ٹیوشن کا پیسہ نہیں ہے اس کو ٹیوشن سکھا دیا، کسی بچی کو اگر کوکنگ سیکھنا ہے آپ نے کوکنگ سکھا دیا، کسی کو ایمبرائڈری سکھا دیا، کسی کو سلائی سکھا دیا، کوئی بھی علم نافع ہو، جو فائدے دینے والا علم ہو، جو وہ دوسروں کو سکھا گیا، وہ اس کے لیے ہمیشہ ثواب کا ذریعہ بنے گا. جب وہ بچی کو اگر تم نے قاعدہ پڑھا دیا، اگر وہ قرآن جب بھی پڑھے گی قرآن سکھا دیا، اگر ترجمہ سکھا دیا، تفسیر سکھا دیا، جب وہ پڑھے گی تب آپ کا ثواب کم نہیں ہوگا، لیکن اس کا کچھ تو بھی پارٹ ہوگا جو پڑھانے سکھانے والے کو ضرور ملتا رہے گا. آپ کا نہیں چھینا جائے گا، آپ کو پورا کا پورا ثواب ملے گا. ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں تو وہ آپ کو برابر ملے گی، لیکن اس کو بھی کچھ ملتی رہیں گی نیکیاں الگ سے. دوسری چیز وہ ہے جو وہ مال جو اس نے اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا، اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا. دوسری بات ہے یہ جو 4 ہی ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی نیک کام کر دیا، کوئی مدرسہ کھلوا دیا، اگر مدرسے میں کچھ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کچھ انتظام کرا دیا، ان کے پیسے کے لیے، ان کے لیے ٹیچر مہیا کرانے کے لیے کچھ پیسے دے دیا، جب تک کہ وہ چلتا رہے گا تب تک کہ آپ کو اس کا کیا ملتا رہے گا؟ ثواب ملتا رہے گا، نیکی ملتی رہے گی. اور تیسری چیز ہے وہ نیک اولاد جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے، نیک اولاد جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تاکید نہیں کی ہماری طرح. ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف لوگوں کو سکھانے چلے جاتے ہیں، ہے نا. خود عمل کر کے دکھانا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم جو بولتے ہیں اس کو عمل میں پیرا ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. تو اللہ حیا والا ہے، اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سوالی کو یہاں سننے کے بعد، اس آیت کو پڑھنے کے بعد، کسی سوالی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا، اور بہت سارے بار تو آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا، کئی حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، ان کے گھر میں ان کے کسی ازواج مطہرات کے یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ کو پتہ نہیں، ایک سوالی آیا تھا، اس کو کھانا تھا، کسی کے یہاں نہیں تھا، کوئی ازواج مطہرات کے یہاں کھانا ہی نہیں تھا. پھر آپ کی بیٹی کے گھر بھیجا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ لے کر گئے. اس سوالی کو باہر سے کھڑے ہو کر پوچھا تھا کہ کچھ کھانے کو مانگتے ہیں کر کے. ایک کوئی آیا ہے وہ کھانے کے لیے مانگتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر تو نہیں ہے کچھ، میری چادری ہے، آپ اسے یہودی کو دے دینا اور اسے کہنا کہ میری گروی رکھ رہے، اس کے بدلے میں اناج دے دے. تو وہ اناج لے کر آئے تھے اور اس کو پھر انہوں نے کھانے کو دیا تھا. اور وہ جو یہودی تھا جس نے گروی رکھا تھا، اس نے اتنا رویا تھا ان کی چادر کو لے کر، اور کہا کہ یہ تو مطلب ایمان لے آیا تھا. وہ اسلام یوں ہی نہیں پھیلا تھا، ایسے ہی کوئی اسلام قبول نہیں کرتا ہے نا. تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ آتا ہے. ایک بار ایک سوالی آیا آپ کے پاس، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سمے بکریوں کا ریوڑ تھا. سوالی نے سوال کیا تو آپ نے پورا کا پورا ریوڑ دے دیا. مطلب بکریاں تھی کچھ، پورا ریوڑ دے دیا. وہ اتنا امپریس ہوا، سوالی اتنا امپریس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے، آپ کے انفاق فی سبیل اللہ سے اتنا امپریس ہوا کہ آپ کی توکل اللہ سے اس نے خود تو اسلام قبول کیا. اس نے جا کے جب اپنی بستی والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کے اثار کا تعارف کروایا، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہیں، اتنے غنی ہیں کہ ان کو کل کے اپنے فاقوں کا کوئی غم نہیں ہے. تو ساری کی ساری بستی والے آئے تھے اور اسلام قبول کر لیے تھے. تو ہمارا دین زور شمشیر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بزور پھیلا تھا. آپ کا اثار، آپ کا اخلاص، آپ کا خلوص، آپ کی یہ بہترین اخلاق اور یہ اوصاف اور یہ آپ کی سخاوتیں تھی، ہے نا، جو اسلام کی اشاعت کی وجہ بنا تھا. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ سارے اخلاق کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر بھی آ جائے. آمین یا رب العالمین. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غنی ہیں، اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غنی ہیں کہ فقر و فاقہ کی ان کو کوئی فکر نہیں، پورا کا پورا ریوڑ دے دیا. تو وہ خود بھی مسلمان ہو گیا اور سارا کا سارا قبیلہ بھی الحمدللہ مسلمان ہو گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اگر ڈھیر سا مال ہوتا، ڈھیر سا مال بھی ہوتا تو میں پسند نہیں کروں گا کہ 3 دن 3 رات اس مال کے ساتھ میں گزاروں۔ کیا فرمایا؟ میرے پاس کتنا بھی ڈھیر مال ہوگا تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ 3 دن 3 رات اس مال کے ساتھ میرے گزرے، کہ ان میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو نا۔ قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے ہمارے جیسا میں آج بیان کر رہی ہوں، میرے قول الگ ہوتے ہیں، میرے فعل الگ ہوتے ہیں، میرا عمل الگ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے قول اور فعل میں جو تضاد ہے اس کو دور فرما دے، ہے نا۔ تو ان کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ آپ نے اپنے رویے میں تو 3 دن 3 رات کہا ہے نا، آپ نے حدیث میں یہ فرمایا کہ میں 3 دن 3 رات نہیں رکھنا چاہوں گا مال کو، لیکن عمل اس سے بھی اور بہترین۔ ایک واقعہ بتاتی ہوں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی یہودی کا قرض تھا، مطلب کسی یہودی سے آپ نے قرض لیا ہوا تھا، تو وہ آیا مانگنے کے لیے، اور وہ 1 دن پہلے آ گیا تھا۔ ایسا آتا ہے حدیث میں کہ وہ 1 دن پہلے آ گیا تھا، یا پھر وہ آ بھی گیا تھا مانگنے کے لیے پیسے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 1 دن کا وقت مانگ لیا، اور اپنے خادم سے فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ جا کر مال کلیکٹ کر کے لاؤ اور اس یہودی کو اس کا قرض واپس کرو۔ لیکن جب ایسا ہی کہا ہی تھا کہ تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدق کے کوئی بہت امیر جو انسان تھے، رئیس فدق، فدق ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے رئیس کی طرف سے تحفہ آیا، وہ بھی سواری میں لدا ہوا تحفہ آیا۔ اتنا مال آیا کہ اونٹوں پر ایک لدا ہوا قافلہ سامان لے کر، تحفے لے کر مدینہ میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خادم کو کہ سب سے پہلے تم جا کر ہمارے قرض کو ادا کرو، اس کے بعد سب مال کو کیا کرو، سب غریبوں تک پہنچا دو، غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو، محتاجوں تک کے۔ پھر جب شام ہوئی تو شام کو پوچھتے ہیں کہ مال میں سے کچھ بچا ہے، اپنے خادم سے پوچھا مال میں سے کچھ بچا ہے، تو کہا گیا کہ کچھ مال تو باقی رہ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال تو باقی رہ گیا، اتنا تو بانٹے ہم پھر بھی مال باقی رہ گیا۔ تو راوی بتاتے ہیں، جنہوں نے حدیث بیان کیا ہے، راوی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنے گھر تشریف نہیں لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے، کیوں؟ گھر میں دنیا آ گئی ہے، گھر میں مال آ گیا ہے۔ جب سارا مال تقسیم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی صبح کے وقت، پھر آپ شکرانے پڑھ کر گھر و تشریف لے گئے۔ حدیث میں تو 3 رات 3 دن کی بات ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیے 1 دن اور 1 رات کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہی داخل نہیں ہوئے کیونکہ وہاں مال آ گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کوئی تضاد ہے، کوئی فرق ہے قول اور فعل میں؟ تو ایسا شکرانہ ادا کر کے پھر کیا بول رہے ہیں کہ ارے اللہ کا شکر ہے کہ سارا بڑھ گیا مال۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ شکرانہ ادا کب کرتے ہیں ہم کب کرتے ہیں شکرانہ ادا؟ بولو جب بولو، مال آتا ہے، ہے نا؟ جس جب دن آتا ہماری ہے۔ سیلری آئے گی، جس دن ہمارے یہاں مال آئے گا نا، تجوری میں میرے ہسبینڈ رکھتے ہیں، اللہ پاک تیرا شکر ہے اتنے پیسے آ گئے، ایسا بولتے ہیں لیکن اپن کتنا فرق ہے ہمارے عمل میں، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ حالانکہ الحمدللہ چاہنا تو اچھا ہی چاہیے، اللہ پاک ہمارے اعمال بھی تو ایسے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں، یہی رویہ صحابہ کرام کا بھی پڑھیں گے۔ ایک ایگزامپل بتا دوں، 5 منٹ ہے، بتاؤں ایگزامپل؟ ایک صحابہ تھے، میں نے شاید بتایا بھی ہوگا آپ لوگوں کو، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی کو پتا ہے؟ ان کا واقعہ آتا ہے، بہت بہترین، بہت اچھا لگتا ہے وہ قصہ، مجھے بہت پسند آتا ہے، وہ جو واقعہ ہے نا بہت اچھا لگتا ہے مجھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا۔ جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے نا، ایک دم سٹارٹنگ میں ایمان لائے تھے، ایک دم سٹارٹنگ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ باقی سب صحابہ آپ دیکھیں گے نا تو سب چھوٹے تھے آپ سے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ زیادہ چھوٹے نہیں تھے، اور ابو ذر غفاری تو جو ہے لگ بھگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک بار ایسا گھوم رہے تھے تو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے تھے اور بول رہے تھے ابو ذر، ہے نا، دنیا میں مسافر کی طرح رہنا، ابو ذر اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنا۔ اب آپ لوگ کسی کو یاد ہے قصہ؟
یاد ہے کسی کو؟ میں بار بار بتائی ہوں یہ قصہ. الحمدللہ اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اپنا ٹائم بھی ہو گیا نا 5:15 سے 6:15. تو آپ لوگوں کو کچھ بولنا ہے اس آیت کے بارے میں؟ کیا اور آیت لو کہ ٹائم ہو جائے گا نا، کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے کہ جو مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہ والا ہے نا یہ آیت، اور یتیموں کا میں زیادہ نہیں بولوں گی کیونکہ آگے اور آنے والا ہے. یتیموں کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے ہم، تو میں ایک دم شارٹ میں ہی آپ کو جو آیت میں ہے وہی بتا دوں گی. ٹھیک ہے، پھر بعد میں ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یتیموں کے مال کے بارے میں اور آئے گا. ٹھیک ہے. جی میم، یہ اور یہ کلاس جو روز ہوگی میم؟ جی یہ کلاس روز ہوگی؟ کلاس روز نہیں ہوتی بیٹا، یہ والی جو کلاس ہے نا آج منگل ہے نا، آج اور کل ہوگی بس. 2 دن منگل ہفتہ اور میں؟ جی ہفتے میں 2 دن ہوتی ہے. جی جزاک اللہ. آپ پہلی بار آئے ہیں؟ ہم یہ والا کلاس آج پہلی بار لے رہے ہیں. الحمدللہ. کہاں سے ہیں بیٹا آپ؟ جی جھارکھنڈ رانچی سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کس نے پہنچایا آپ تک دعوت؟ یہ قرب دیدار کی طرف سے ملا ہے میم. ہم اس سے پہلے آپ کا کلاس کیے ہیں ابھی، مدینہ بک 1 اردو اچھا گرامر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے ایگزام دیا ابھی؟ جی میم. جی الحمدللہ. ابھی تو بند ہو گیا، میں نے بولی تھی اس کو بند کرنے کے لیے بچی کو، لیکن پتہ نہیں بند ہوا ہے کہ نہیں. سب نہیں لوگوں نے بند ہوا دیے؟ میم، نہیں جی بند ہوا ہے. نہیں ہوا ہے، شاید وہ بزی ہوں گی تو نہیں کر پائی ہیں. میں بھی ان کو بولتی اب ختم ہو جائے گا وہ. آلموسٹ مطلب 100 لوگوں نے شاید دیا ہوگا، 90-100 لوگوں نے دیا ایگزام الحمدللہ. کچھ لوگوں کے تو اس میں آؤٹ آف نمبر بھی آئے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. جی میم باجی ہم 2-4 مدینہ کلاس ون مس کیے. بک پھر سے